تھا, تو مجھے لگتا ہے کہ گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا, ابھی انگلی توڑی ٹیڑھی کرنے پڑے گی. اس لیے آج میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کے لیے عمران خان رہائی فورس کا اعلان کرتا ہوں, جس میں پاکستان کے تمام نوجوان, میرے بھائی میری بہنیں اس میں شریک ہوں گی. اس میں ہم ممبرشپ کریں گے. یہ عمران خان رہائی فورس پرامن جدوجہد کرے گی عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے. اس میں انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے لوگ بھی ہوں گے, اس میں انصاف یوتھ ونگ کے لوگ بھی ہوں گے, اس میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی ہوں گے, ہمارے مائنارٹی ونگ کے لوگ بھی ہوں گے, ہمارے وومن ونگ کے لوگ بھی ہوں گے, اس میں پروفیشنلز بھی ہوں گے, اس میں ہر مکتبہ فکر کے لوگ اس میں ہوں گے. اس عمران خان رہائی فورس کا پرامن جدوجہد کام ہوگا, اور جس دن انشاءاللہ تعالی ہم عمران خان صاحب کو رہا کریں گے, اس دن عمران خان صاحب ان کا شکریہ ادا کر کے اس کو ڈیزالو کر دیں گے. ان کا کام یہی تک ہوگا. اس کے لیے ہم ممبرشپ کا اعلان کریں گے. ممبرشپ کے کارڈز انشاءاللہ تعالی 4-5 دنوں میں چھپ جائیں گے. پورے پاکستان میں ہم اس کی ممبرشپ کریں گے. عید کے فوراً بعد پشاور میں انشاءاللہ تعالی جتنی ممبرشپ ہوگی اس کی تمام نوجوانوں سے میں پشاور میں حلف لوں گا انشاءاللہ تعالی, اور اس کے بعد ہم آگے کا لائے عمل دیں گے. اس میں ہوگا یہ کہ اس میں بہترین چین آف کمانڈ ہوگا. جو ذمہ داری اگر فرض کریں تیری کہ یہ جو اسٹریٹ موومنٹ ہے اس کی تیاری کی ذمہ داری مجھے دی گئی ہے, اور جس دن اسٹریٹ موومنٹ کا اعلان ہوگا تو جس کو بھی اس کی ذمہ داری ملے گی تو اس میں چین آف کمانڈ ہوگا. جو عمران خان صاحب کہے گا وہ اس کا جو نامزد کردہ بندہ ہوگا وہ کہے گا, اور وہ جو کہے گا نیچے جو ہے وہ سب وہی کریں گے. اس طرح نہیں ہوگا کہ عمران خان صاحب ذمہ داری ایک کو دے اور ہر بندہ جو ہے اپنی منمانی کرے. انشاءاللہ تعالی اس میں بہترین چین آف کمانڈ ہوگا. یہاں پر احتجاج اور مذاکرات دونوں کی ذمہ داری ہمارے لیڈر ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب کی طرف سے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے علامہ صاحب اور اچکزئی صاحب کو دی گئی ہے. ان کا یہ فیصلہ تھا کہ ہم یہاں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا دیں. تمام پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے اس پر لبیک کہا. ہم آئے یہاں پر, ان کی کال پر بیٹھے. آج انہوں نے کال آف کیا, لیکن اس اعتراض کے ساتھ, اس خدشات کے ساتھ کہ جب تک عمران خان صاحب کی بہنوں کو اعتماد نہیں ہوگا ہم عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ جو ہیں کھڑے ہیں. تو ان کے ہر فیصلے کے ساتھ ہم ان کو یقین دلاتے ہیں کہ جو ذمہ داری آپ کو عمران خان صاحب نے دی ہے آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم کھڑے ہیں. مجھے جو ذمہ داری دی گئی ہے عمران خان صاحب کی طرف سے وہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری ہے, اور اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری الحمدللہ جس طرح پورے پاکستان میں ہم کر رہے ہیں اور جس طرح لوگ موبلائز ہو رہے ہیں یہ آپ سب نے دیکھا اور آپ سب کے علم میں ہے. اسی تیاری کو آگے لے جاتے ہوئے میں آج اعلان کرتا ہوں, کیونکہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ عدالتی احکامات ردی کی ٹوکری میں پھینکے جاتے ہیں, تمام آئینی قانونی جمہوری راستے اپنانے کے بعد ہمارے ساتھ ایسا رویہ رکھا جاتا ہے کہ میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب کے لیے ان کے ذاتی معالجین کو نہیں چھوڑا جاتا. سے بہت کنسرنز تھے محمود خان صاحب کے. انہوں نے کہا کہ اگر یہ بات سچ ہے کہ مکمل بھی نہیں چلی گئی ہے اور کوئی امپروومنٹ نہیں ہے بالکل بھی, تو میں بھوک ہڑتال دوں گا, بھوک ہڑتال یہاں کروں گا. اور جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ تادم مرگ بھوک ہڑتال کروں گا. اتنا کنسرن ہے ہمارا. الحمدللہ وہ جو صورتحال تھی کہ بالکل بھی نہیں چلی گئی ہے 85%, اس سے تھوڑی بہت امپروومنٹ ہے, ابھی ہوئی ہے تھوڑی بہت. لیکن آپ جانتے ہیں کہ ان حکمرانوں نے کیا کیا, نہ فیملی کو آن بورڈ لیا, نہ ان کے ڈاکٹر کو آن بورڈ لیا, کسی کو آن بورڈ نہیں لیا, اور اسی ابہام کو باقی رکھا. اور اس بنیاد کے اوپر آج تک یہ ابہام باقی ہے. ان کے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ان کے جو ڈاکٹرز ہیں, ڈاکٹر فیصل سلطان ہے جو خود خان صاحب نے بھی پیغام بھیجا ہے,
اور اسی طرح سے ڈاکٹر عاصم ہیں، ان کو ایکسیس دی جائے، جو ان کے سالہ سال سے ان کا میڈیکل چیک اپ کرتے ہیں. یہ جو آنکھ میں کلاٹ آتا ہے، یہ اس کے لیے مختلف قسم کے جو ہے نا ٹیسٹ کی ضرورت ہے اور نگرانی کی ضرورت ہے. یہ سادہ چیز نہیں، آنکھ بہت حساس چیز ہوتی ہے. اس لیے ہماری دعا ہے، ہمیں خوشی ہے کہ خان صاحب کی آنکھ کی بینائی واپس آ جائے، امپروومنٹ تھوڑی سی بھی ہو، ہمیں خوشی ہے، ہر ایک کو خوشی ہے. لہٰذا ماہ رمضان بھی ہے، ہم اپنا جو دھرنا پارلیمنٹ میں دیا ہوا تھا اس کو ہم ختم کریں گے، اور اگلے مرحلے میں پھر ہم انشاءاللہ تحریک توحید پاکستان کی طرف سے ڈفرینٹ اقدامات کر سکتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ. ہمارے پاس ٹائم ہے. ہمارا مطالبہ جو فیملی کا مطالبہ ہے، جو ان کا عدم اطمینان ہے، وہ جب تک پورا نہیں ہوگا اور خان صاحب کے ساتھ براہ راست ملاقات نہیں ہوگی. دیکھیں میں قرآن کی آیت بھی پڑھ دیتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اولی العزم نبی تھے. خدا سے کہتے ہیں رب خبر ملی جناب بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے جو رپورٹ جمع کرائی تھی کورٹ کے اندر اور نشر جب ہوئی کہ خان صاحب کی جو آنکھ ہے اس کو 85% نقصان پہنچا ہے. 85% نقصان کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پوری آنکھ ضائع ہو چکی ہے، بینائی چلی گئی ہے. انتہائی تشویش کی صورتحال تھی، کیونکہ میں نے خود یہ چیزیں میں نے پہلے کہا کہ فیس کی ہے، میری نئی آنکھ کی بینائی نہیں ہے. تو یہ بہت ہی تشویشناک تھی. بالخصوص جو جیل کے حکام نے رویہ اپنایا کہ ان کی وجہ سے کہ انہوں نے ان ٹائم ان کو ڈاکٹروں کے ساتھ بھی جو رابطہ نہیں ہونے دیا، اور اسی بنیاد پر ایک جیلر کو باقاعدہ وہاں سے شفٹ کیا گیا پورنجم کو. یہ کرائم تھا، جرم تھا. انشاءاللہ اس کے خلاف کورٹ میں آج جا رہے ہیں کہ ایسا کرائم کیوں کیا گیا. اسی بنیاد پر تحریک توحید پاکستان نے اعلان کیا کہ ہم پارلیمنٹیرینز پارلیمنٹ کے باہر ہم دھرنا دیں گے، احتجاج کریں گے، ہائی لائٹ کریں گے تاکہ حکومت جو ہے مزید کوتاہیاں نہ کرے، اور ان کو پرماننٹ علاج ان کا ہونا چاہیے اور ان کی فیملی اور ان کے ڈاکٹرز کو انوالو کر کے ہونا چاہیے. یہ ایک جینون ڈیمانڈ تھی. پورے پاکستان کے لوگ چاہے مخالف چاہے موافق سارے پریشان تھے. اکا دکا کوئی ہو جس کو مسئلہ نہ ہو. اور پوری دنیا کے اندر ایک میسج گیا تھا، پوری دنیا میں، چونکہ عمران خان ایک شناختہ شدہ شخصیت ہے اور ایک نیچرل چیز تھی. لیکن کیا ہوا، ہمارا یہ مطالبہ تھا پارلیمنٹ میں جب ہم بیٹھے آگے جمعے کے بعد ہمیں باہر نکلنا تھا، دروازے بند کر دیے گئے. آپ سب نے دیکھا پارلیمنٹ کو قید خانہ بنا دیا گیا، جیل بنا دیا گیا. یہ ایک جرم تھا، یہ ایک اٹیک تھا پارلیمنٹ کے اوپر. 2014 کے دھرنے میں جنگلوں کے اوپر کچھ لوگوں نے کپڑے دھو کے لٹکائے تھے. اس وقت بھی کہا جاتا تھا کہ پارلیمنٹ کی توہین ہو گئی ہے، یہی لوگ کہتے تھے. لیکن اس وقت کیا ہوا کہ ہم سارے وہاں موجود تھے، باہر نکلنا چاہتے ہیں، راستے بند ہو گئے. راستے بند ہونے کے ساتھ ساتھ اور بھی بندشیں ہوگی. میں وہ توقع رکھنی چاہیے، اس کے اوپر بڑا ہم نہیں کہنا چاہتے، لیکن اور بھی بہت سی بندشیں ہوگی وہاں پر ہمارے لیے. ہم پارلیمنٹ کے اندر بند ہو گئے، ہمارے جو ایم این ایز تھے وہ لاجز میں بند ہو گئے، جو کے پی کے دوست تھے وہ کے پی کے ہاؤس میں بند ہو گئے، اور ایف آئی آریں کرنا شروع کی گرفتار کر کے. 788 کی ایف آئی آریں کاٹی گئی ہیں. بعض لوگوں کو ابھی جوڈیشل کیا ہوا ہے، ایم این اے ہیں، شفقت صاحب اور ایم پی ایز بھی ہیں. آپ دیکھ لیں کہ 788 دہشت گرد نہیں ہے.